السلام علیکم دوستو، اوران غازی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو سزائے موت کیوں دی؟ علاؤدین پاشا اوران غازی سے اتنا کیوں ڈرتے تھے اور زیادہ تر قبیلے سے باہر کیوں رہتے تھے؟ عثمان غازی کی کل کتنی اولادیں تھیں اور عثمان غازی سب سے زیادہ کس بیٹے سے پیار کرتے تھے؟ علاؤدین پاشا بڑے تھے یا اوران غازی؟ جانیں گے تاریخ کے مطابق دونوں کے حوالے سے تفصیل۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عثمان غازی کی کل کتنی اولادیں تھیں۔ عثمان غازی کے کل 7 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ اور بات کر لیتے ہیں کہ عثمان غازی سب سے پہلے کس سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یقیناً ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنی تمام ہی اولادوں سے پیار کرتا ہے۔ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ باپ ہے تو یقیناً وہ اپنے تمام بچوں ہی سے پیار کرتا ہوگا۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بیٹے سے پیار کرتا ہو اور باقیوں سے نہیں۔ تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوران غازی بہت زیادہ جنگوں میں جاتا تھا۔ اس حوالے سے علاؤدین پاشا کو جب قلجیسر قلعہ فتح کرنے کے حوالے سے بھیجا گیا تو علاؤدین پاشا عثمان غازی کے پاس ہی رہے اور اوران غازی نے جا کر قلجیسر قلعہ کو فتح کیا۔ اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ علاؤدین پاشا سے عثمان غازی زیادہ محبت کرتے تھے، اوران غازی سے کم۔ علاؤدین پاشا ایک طالب علم کی حیثیت سے جیتے تھے اور انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت تعلیم اور طالب علم کے ساتھ مدرسوں میں دیا، جس حوالے سے وہ جنگوں کی طرف نہیں جاتے تھے اور زیادہ وقت عثمان غازی کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ علاؤدین پاشا بڑے تھے یا اوران غازی۔ تاریخ کے مطابق عرب میڈیا کہتا ہے کہ علاؤدین پاشا بالا خاتون سے پیدا ہوئے تھے اور وہ عمر میں بھی بڑے تھے۔ مالن خاتون میں سے جب اوران غازی پیدا ہوئے تو یقیناً ان کی عمر کم تھی، اور بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ علاؤدین نامی شخص کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو علاؤدین پاشا جو سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے نامور شخص ہیں، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا سکہ بھی متعارف کرایا، اور ان کا کام تھا کہ مدارس کی دیکھ بھال اور سلطنت عثمانیہ کا سکہ ان کی ایجاد تھی، اور فوج میں بہت سی خدمات بھی ان کی سر انجام دی گئی۔ جب اوران غازی نے انہیں کہا کہ ہم دونوں باپ کی سلطنت میں سے بٹوارا کر لیتے ہیں، یقیناً علاؤدین پاشا نے نہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام عہدوں سے دستبردار ہوتے ہوئے اوران غازی کو تمام تر سلطنت حوالہ کر دی۔ اور اس صورت کو دیکھتے ہوئے اوران غازی نے اپنا اسے سفیر مقرر کر دیا، اور سلطنت عثمانیہ کے تمام تر فیصلے اوران غازی سے اس کی مشاورت کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اوران غازی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو سزائے موت کیوں دی۔ بہت سے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اوران غازی کے سب سے چھوٹے بھائی، جو کہ سلطنت کے بہت سے راز غداروں تک یعنی کہ اپنے دشمنوں تک پہنچاتے تھے، جس حوالے سے اوران غازی نے ان کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں ایک زندان میں بند کر دیا، اور اس زندان میں قید رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تمام عمر وہیں گزاری اور وہیں سے چل بسے۔ لیکن عرب میڈیا کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوران غازی کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ اپنی موت خود مرے تھے۔ یقیناً اوران غازی نے انہیں صرف اپنے زندان میں ڈال رکھا تھا تاکہ وہ مزید راز دشمنوں تک نہ پہنچا سکیں۔ اوران غازی نے جب بورسا یعنی کہ شہنشاہ کے قلعے کو جب فتح کیا تو انہوں نے پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک فتح ان کے مقدر میں نصیب ہوتی گئی۔ اس طرح وہ ایک عظیم جنگجو بن گئے جو اپنے والد کی طرح بہادر اور انصاف پسند تھے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ غازیان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔